إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سن 10 ہجری حجۃ الوداع کے سال امام الانبیاء علیہ السلام اپنا زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے مکہ سے نکلتے ہوئے مدینہ کے راستے پر غدیر خم ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے 18 ذی الحجہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبہ میں امام الانبیاء علیہ السلام نے کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور اہل بیت کے حوالے سے آپ نے بڑی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائیں.
اہل بیت کے فضائل بیان کیے، ان کے حقوق بیان کیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے مدینہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اس خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا اور اہل بیت کے حوالے سے ان کے حقوق یاد دلائے۔ سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ اسی خطبہ کو بنیاد بنا کر بعض نام نہاد مسلمانوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت فرمائی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے من گھڑت جھوٹی حدیثیں گھڑی اور پھر اس دن کو یعنی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم کا نام دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق دین اسلام سے قطعا نہیں ہے۔ نہ تو یہ دن عید کا دن ہے اور نہ ہی امام الانبیاء علیہ السلام نے اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کی۔ یہ دونوں باتیں جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت کی امام الانبیاء علیہ السلام نے وصیت ہے، خود ان کو بھی پتہ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے پوچھا، صحیح مسلم میں ہے بلکہ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ان کے پاس ایک دستاویز تھی، ایک کتابچہ تھا لکھا ہوا، اس میں کچھ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھ کر دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس دستاویز میں کیا آپ کی خلافت کے بارے میں کچھ لکھا ہوا؟ کہا نہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو انہیں کی طرف سے تردید آ گئی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی خلافت کی بات نہیں، بلکہ اس میں دیات کے مسائل ہیں، قصاص کے مسائل ہیں، دوسری چیزیں اس میں بیان ہیں۔ اس صحیفہ میں، اس دستاویز میں یہ بھی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی دستاویز میں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے نام کا کوئی جانور ذبح کیا یا غیر اللہ کے نام کی نیاز لوگوں میں تقسیم کی یا خود کھائی یا خود اس کا اہتمام کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس دستاویز میں تو یہ بات ہے لعن اللہ من آوى محدثا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں جگہ دی، بنا دی۔ تیسرا، وہ شخص لعن اللہ من لعن والدیہ، جس نے اپنے والدین پر لعنت کی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
چوتھے نمبر پر لعن اللہ من غیر منار الارض، اس پر بھی اللہ کی لعنت جس نے زمین کے حدود کو تبدیل کر دیا، چینج کر دیا، اپنے ساتھی کی زمین ہتھیا لی، اپنی زمین بڑھا دی اور اس کی کم کر دی، زمین کے نشانات کو، زمین کے حدود کو، زمین کے حدوں کو کم کر کے اپنی زمین بڑھا دی اور اس کی زمین اپنی طرف کر لی، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس میں تو یہ بات ہے، اس میں خلافت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جب خود ان کی طرف سے تردید آ گئی ہے تو پھر ہم کیوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں؟ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، آپ مدینہ میں موجود تھے، علی رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں امام الانبیاء علیہ السلام، اس کے بعد متصل اگلا سال سن 11 ہجری آ گیا، یہ 10 ہجری کی بات ہے، 10 ہجری کے آخر کی بات ہے، اب آخر کی بات ہے، 11 ہجری 12 ربیع الاول امام الانبیاء علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کے شروع کی بات ہے اور ماہ سفر کی آخر کی بات ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سے جب کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں لوگ آپ کے انتظار فرما رہے ہیں، آپ جائیے لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بیماری کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے آپ علیہ السلام وہاں مسجد نبوی میں نہ جا سکے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے اندر جانے کی ہمت نہ پائی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کیا اس وقت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے؟ یا انہوں نے کوئی اعتراض کیا یا انہوں نے بغاوت کی؟ نہیں، میری موجودگی میں آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسے کی بات ملتی ہے تاریخ میں یا حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں؟ کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں یہ خود فرما رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے اس بل کی روشنی میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ تو اسلام بھی مشکوک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو کرسچن، جو غیر مسلم کو ہندو لڑکی یا لڑکا مسلمان ہوتے ہیں 18 سال کی عمر سے کم ہے، کہتے ہیں نہیں اس کے اسلام قبول نہیں، تو علی رضی اللہ عنہ بچپن میں اسلام لائے تھے، یہاں کہاں گیا تمہارا قانون؟ تم نے جو اسمبلی میں جو قانون پاس کیا ہوا ہے، جو بنایا ہوا ہے، اس قانون کی زد میں علی رضی اللہ عنہ اسلام آ رہا نہیں آ رہا، تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں کہاں گیا تمہارا قانون؟ یہ پوچھنا پڑے کہ پوچھنا ہی ان سے۔ کہتے ہیں نہیں، کوئی ہندو لڑکی یا لڑکا مسلمان ہوتا کیا لڑے؟ ابھی بچے 18 سال کے بعد ان کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو 10-12 سال سے بھی کم عمر میں اسلام لے آئے تھے اور آپ نے ان کے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ادھر سے آپ علی رضی اللہ عنہ کتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، ادھر سے خود ان کے اسلام کو ایسی اسمبلی میں ایسے قوانین پاس کیے کہ نعوذ باللہ خود علی رضی اللہ عنہ کا اسلام مشکوک ہو رہا ہے۔ العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ یہ بھی جواب دو نا پھر۔ بہرحال حقیقت یہ ہے، اس عید غدیر خم کی زد میں اصلاً صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ اصلاً یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے عید غدیر خم۔ اصلاً جو شیخین کریمین ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر تنقید کی ایک راہ ہموار کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کامیاب ہیں، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر قرآن پاک میں ان کے بارے میں رضامندی کے سرٹیفکیٹ دی، ان کا نام لے کر بقول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ امام البخاری کتاب مناقب الانصار میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ انصار کا جو نام رکھا گیا وہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا یا اللہ نے ان کا نام رکھا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمان اللہ، ہمارا نام انصار اللہ نے رکھا ہے، ہمارا نام انصار اللہ نے رکھا ہے۔ یہ انصار کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے مکہ کے مہاجرین، اور مہاجرین میں سب سے پیش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے ہجرت امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کی۔ اس کے بعد بھی دوسرے صحابہ ہے، کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے جیسے جعفر طیار رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ، اور کچھ وہاں سے پھر مدینہ میں آئے، یہ لوگ ڈائریکٹ مدینہ میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ان دو گروہوں میں جو سب سے پیش ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے خلیفۃ المسلمین رہ چکے ہیں۔ اور پھر یہ بات بطور خاص نشید رہے، ان لوگوں نے یہ 18 ذی الحجہ کا دن کیوں خاص کیا؟ ان کی ایک ایک تاریخ میں ان کی خباثت اور نجاست اور پلیدگی بھری ہے۔ اب تک یہ دن کیوں خاص کیا انہوں نے اپنی عید کے لیے؟ کیونکہ اسی دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور ادھر رجب کے کنڈوں میں 22 تاریخ کیوں رکھی گئی؟ 22 رجب کو یہ رجب کے کنڈے مناتے ہیں، کیوں؟ اصل ان کی جو خباثت ہے وہ یہ ہے کہ اسی دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو ان کی وفات کی خوشی میں یہ 22 رجب کے کنڈے مناتے ہیں، اور ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن یہ لوگ عید مناتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ان کے دلوں میں بغض صحابہ بھری۔ اصلاً یہ دن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلمان اور عالم اسلام کے مسلمان عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو بھول جائیں۔ اصلاً اس وجہ سے یہ لوگ اس دن عید غدیر خم مناتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے بارے میں فرمایا، انصار کے بارے میں فرمایا، یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور پھر انصار کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے انصار کا نام انصار رکھا۔ بڑے ان کے مناقب موجود ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ایک ایسے صحابی کے بارے میں کہتے ہیں جو انصار کا جو قبیلہ تھا خزرج، اصلاً یہ دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج، اور تیسرا نمبر پہ ان کے حلیف، ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نام دیا۔ اوس بن حارثہ بن عمر بن عامر اور خزرج بن حارثہ بن عمر بن عامر۔ اوس اور خزرج آپس میں دونوں بھائی تھے، یہ آپس میں دونوں بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ انہی کے ناموں سے یہ دونوں قبیلے آگے چلے، اور جو ان کے حلیف تھے ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نام دیا۔ خزرج کے حلیف سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، ایک ایک کی فضیلت بیان کرے تو وقت بہت کم ہے، صرف اشارت میں کہہ دیتا ہوں جس قدر ان کی فضیلت ہے، وہ انصار ہو، وہ مہاجرین ہو، وہ قیامت تک آنے والے ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب کامیاب ہے۔ اوس اور خزرج کے حلیف تھے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کسی شخص کے حوالے سے یہ بات سنی کہ جس سے جنتی دیکھنا ہو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون تھے؟
یہ انصار کا قبیلہ جو خزرج تھا، یہ ان کے حلیف تھے، ان کے حمایتی تھے، ان کے مددگار تھے، ان کی حفاظت کرنے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کی تائید کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں آتا ہے جو انصار میں سے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے خلفاء کو انصار ہی قرار دیا، اگر جو ان کے حلیف تھے لیکن انصار میں آپ نے شامل فرمائے۔ یہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، قیس بن عباد رحمہ اللہ تعالی ان سے آ کر کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یار یہ مسجد کی جتنے بھی جماعتی ہے نا سب آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، جتنے بھی جماعتی ہے آپ نماز پڑھ کے آپ نے ابھی 2 رکعتیں پڑھی، مختصر پڑھی، آپ جانے لگے، بلکہ جب آپ تشریف لائے اور پھر اب جانے لگے تو اس وقت ان لوگوں نے آپس میں تبصرہ کیا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ کون تھے؟ یہودیوں کے جو کتاب تورات کے حافظ تھے۔ سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، یہ اسلام لے کر آئے مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودی میں سے، اصلاً یہودی میں سے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، سب سے پہلے دیکھتے ہی پہچان گیا یہ وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت اللہ نے ہماری کتاب تورات میں کی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جتنا میں نے آپ کا پہچانا اتنی پہچان مجھے میری اولاد کی نہیں، جتنی پہچان مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو علامتیں، جو نشانیاں ہماری کتاب میں بتائی گئی ہو بہو وہی نشانیاں امام الانبیاء علیہ السلام کی موجود ہیں، آپ میں موجود تھی۔ کہتے ہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ یہ لوگ جنتی کیوں کہہ رہا۔ ایک بات ہے کہ پورا بات ہے صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار میں موجود ہے۔ ہاں ایک بات ہے شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے مجھے جنتی قرار دیا۔ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنا خواب بیان کیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک باغیچے میں کھڑا ہوں، بڑا خوبصورت ایک چھوٹا سا باغ ہے وہاں موجود ہوں۔ اس باغ کے درمیان ایک ستون ہے، وہ ستون زمین سے لے کر آسمان تک بڑا ہے، اتنا بڑا، زمین سے لے کر آسمان تک۔ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، نبی پوچھنے کے لیے۔ اور پھر اسی باغ کے درمیان ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ ایک درخت ہے، ایسا گھنا درخت، وہ بھی ستون کے ساتھ بالکل اوپر ہے، اوپر کی طرف ہے۔ ستون ہے پھر اوپر گھنا درخت ہے، ستون کے اوپر۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس درخت پر چڑھو، لیکن میں نہیں چڑھ سکا۔ بڑی کوشش کی چڑھنے کی درخت پر، ہمت نہیں۔ پیچھے سے کسی خادم نے مجھے میرا کپڑا پکڑا اور اوپر کو کھینچا اور اوپر میں درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب مجھ سے کہا گیا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے اس گھنے درخت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے تھاما میں نے، ادھر سے میری آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں میرے ہاتھ میں ایک کڑا ہے۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں اپنا خواب پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس باغیچے میں تم تھے وہ ہے اسلام، جس باغیچے میں تم موجود تھے وہ ہے اسلام، جو ستون تم نے دیکھا یہ ہے اسلام کے ستون، جس درخت پر تم چڑھے ہوئے تھے اس کی چوٹی پر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، وہ ہے مضبوط قلعہ۔ اس میں تمہارے لیے یہ بشارت ہے کہ تمہاری موت اسلام پر آئے گی، تمہاری موت اسلام پر آئے گی۔ ہاں یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیش کیا، آپ نے یہ تعبیر بتائی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے جنتی کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحقاف میں۔ مکہ کے مشرکوں سے کہا مشرکو تم نے تو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اس پیغمبر کی بات کو رد کر دیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو تورات کا حافظ، تورات کا عالم
لیکن تم نے رد کر دیا، تم نے تکبر کیا، تم نے میری بات نہیں مانی. اس نے بات مان لی جو تورات کا عالم تھا، تورات کا حافظ تھا. تمہارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں، تم تو بالکل نیرے جاہل ہو، تم نے میری بات نہیں مانی. اس شخص نے میری بات مان لی جو پوری تورات کا عالم تھا. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. تو یہ انصار میں سے تھے. یا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت لے گئے سب سے پہلے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جو ایمان لانے میں پہلے، اسلام قبول کرنے میں پہلے، ہر نیکی کے کاموں میں پہلے، ہجرت کرنے والے ہجرت میں جنہوں نے پہل کی، جہادوں میں پہل کی، امام النبی علیہ السلام کے ساتھ دینے میں پہل کی، تمام نیکی کے کاموں میں جو پہل جنہوں نے پہل کی ان کے بارے میں فرمایا. اور مہاجر و انصار والذین اتبعوهم باحسان، اور قیامت تک آنے والے انجیل کے نقش قدم پر چلنے والے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ سے راضی. اللہ کے بندو، جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ ان کو دے، ہم اس دن عید غدیر خم کے نام پر ایک بدعت ایجاد کریں، پھر جو ہمارے دلوں میں بغض صحابہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان روافض کے ساتھ شکر اچھی طرح پہچانے، یاد رکھیں. پھر یہ ایسے نشان عبرت بنتے ہیں، الحفظ والامان. ہمارے دوست تمہیں سے ایک دوست بتلاتے ہیں جلال پر پیر والا کے، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک رافضی جس کے دل میں صحابہ کرام کی نفرت عداوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اللہ نے اسے نشان عبرت ایسے بنایا اس کا پیشاب کا راستہ بند ہو گیا. ایسا نشان عبرت بنا، اللہم لا تجعلنا منہم، منہ سے اس نے بڑا پیشاب کیا، اسی حال میں وہ مر گیا. ان لوگوں کو چاہیے توبہ کر لیں صحابہ کرام کی عداوت سے، دشمنی سے. یہ وہ صحابہ ہیں قدم قدم پر جن کے لیے جنت کی بشارتیں اللہ تعالیٰ کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہریں تیار کر رکھی ہیں، باغات تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. پتہ کیا چلا؟ اصل کامیاب وہ ہے نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، اور نمبر 3 قیامت تک آنے والے جو ان کے نقش قدم پر چلے. انہی 3 گروہوں کا تذکرہ سورۃ حشر میں فرمایا. مکہ کے مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والے جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں سب کے بارے میں فرمایا یہی کامیاب ہونے والے ہیں. ایک ایک کا تذکرہ کرنے کا موقع نہیں، وقت ساتھ نہیں دیتا. صرف انتہائی اختصار کے ساتھ 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک انصاری صحابی ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا، خزرجی ان کو کہتے ہیں. امام البخاری نے کتاب مناقب الانصار میں ان کا مختصر واقعہ بیان فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہے. آپ علیہ السلام نے ان سے کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو سورۃ البینہ سناؤں. ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی، سماک اللہ، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو سورۃ البینہ سناؤ. فبکا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رو پڑے خوشی کی وجہ سے کہ اللہ نے میرا نام لیا. یہ اتنے متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے. اللہ خود ان کا نام لے کر امام الانبیاء علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو قرآن کی فلاں سورہ سنائیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہے، یہ بھی خزرجی صحابی تھے، انصاری خزرجی صحابی. آپ علیہ السلام کے پاس مہمان آیا. آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں پوچھوایا، پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا آج کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں لے گیا، اپنی بیوی سے کہتا ہوں
کھانا ہے کچھ نہ کچھ؟ ہاں کہا جی ہاں ایک بندے کا کھانا ہے. بچے بھوکے ہیں، میں اور آپ ہم بھی بھوکے ہیں. کہا ٹھیک ہے ایسا کرو کسی بہانے بچوں کو سلا دو. بچوں کو سلا دیا گیا، بھوکا سلا دیا گیا. کہا ٹھیک ہے یہ کھانا پیش کرو. جیسے کھانا یہاں پیش کرو کھانا لگ جائے تم دیے کو سیٹ کرنے کے بہانے بجھا دینا. میں خالی اپنے جبڑے ہلاتا رہوں گا مہمان کے تاثر میں میں بھی کھانا کھا رہا ہوں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. ایسا ہی ہوا. صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے ابو طلحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا رات جو تم نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے ہنس پڑا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ نیک لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں، اگر یہ خود ضرورت مند ہوں حاجت مند ہوں لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسرے اپنے مسلمان ساتھیوں کو دیکھ کر ان کو اپنے اوپر برتری دیتے ہیں. کتنے نیک لوگ ہیں. فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں صحابہ کرام کی محبت بٹھا دے، اور جو صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ آپ نے فرمایا جو انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم وللسائر